ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوب شریف میں سے ایک دو باتیں بیان کروں گا، چونکہ آپ کا تعلق صوفیاء کے ساتھ ہے، اہل اللہ کے ساتھ ہے، آپ سلسلہ طریقت نقشبندیہ مجددیہ نوریہ سے وابستہ ہیں، اور مجھے اور آپ سب کو چاہیے کہ ہم اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور ان سے درگزر کرتے ہوئے ہم سے سابقہ کچھ عرصہ سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم اپنے دل کے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ ہم آنے والی زندگی میں جو بہت مختصر ہے، خواہ وہ 100 سال پر بھی کیوں نہ محیط ہو، لیکن وہ بہت مختصر ہے، ابد الآباد کی زندگی کے مقابلے میں ہمیشہ ہمیشہ کی سعادتوں والی زندگی میں اور اخروی زندگی کے مقابلے میں اس زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے یہ دنیا کے کام اور دنیا کے معاملات اور دنیا کے دھندے اور روزگار کے سلسلے اس وقت تک ہیں کہ جب ہماری سانسوں کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی تو پھر ہماری یہ تگ و دو، یہ محنت جو ہم خالص دنیا کی اصول کے لیے کرتے ہیں اور اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی۔ ایک دنیا کی تگ و دو ہے جس میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دنیاوی مال و اسباب کے لیے کوشش کرنا، یہ اللہ کی رضا اس میں شامل ہے۔ لیکن جو خالص اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے مال و دولت اور اسباب میں اضافے کی خاطر اور محض دنیا کے اندر اپنا نام و نشان بنانے اور سنوارنے اور رکھنے کے لیے ہم جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس دنیا کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت کی زندگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو درمیان میں سلسلہ چھوڑا تھا، ایک سبق چھوڑا تھا، ہم اس کو ایک مرتبہ پھر زندہ کریں، اور جو یہاں پہ سلسلہ ذکر و نعت، ذکر و محفل، مراقبات کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس کا ہم دوبارہ زندہ کریں۔ اور اس کے لیے کسی فرد واحد کی کوشش کام نہیں آئے گی، کیونکہ جس وقت سفر توڑ دیا جاتا ہے اور روک دیا جاتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ شروع کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک عمارت جو پہلے بنی ہو وہ گر جائے اور پھر اس کو دوبارہ بنانا اس عمارت کے مقابلے میں بہت مشکل ہے جس کو پہلی مرتبہ بنایا جائے۔ آپ اور ہم سب ایک پہلی عمارت بنا کے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر مراقبات کا ایک سلسلہ تھا، مکتوبات شریف کے تعلیمات کا ایک سلسلہ تھا، اور وہ یہ عمارت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہمارے بہت سارے دوست احباب اور محبین سلسلہ طریقت نقشبندیہ کے اسباق میں سے کئی دوست احباب جو ہیں وہ لطیفہ روح اور لطیفہ سر تک پہنچ گئے تھے، قلب، روح اور سر، بلکہ کئی تو ایک دو دوست ایسے تھے جو لطیفہ خفی تک پہنچ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے حاجی ظہیر صاحب کو، انہوں نے ماشاءاللہ اس سلسلے میں بڑی محنت کی تھی اور انہوں نے اس سے بھی آگے اسباق تک پہنچ گئے تھے۔ تو حضرت امام ربانی
محبوب سبحانی مجدد الفسانی قندیل نورانی اور عارف ربانی اور عارف مقطعات قرآنی حضرت شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر محمد نعمان رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت خواجہ خواجگان حضرت محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے، آپ کے پیر بھائی مجدد پاک کے، ان کو تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو تعرضات کرنے والے لوگ ہیں، آپ پر جو اعتراضات کرنے والے لوگ، آپ سے اختلاف کرنے والے لوگ، آپ کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان کی طرف توجہ نہ دیں، آپ ان کی طرف توجہ نہ دیں، بلکہ آپ اس شغل میں جو آپ کو اپنے خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو سبق ملا ہے، جو تصوف کا، روحانیت کا اور باطنی روحانی فیوضات اور برکات کا اور لطائف کا اور درجہ میں بلندی اور بلند مقام اور درجات علیہ نہیں ملتے۔ آپ نے فرمایا سچائی کو بلندی ملتی ہے، جھوٹ کو بلندی نہیں ملتی۔ ان کا جھوٹ کا کاروبار ہے، وہ اپنے جھوٹے کاروبار میں جتنے بھی آگے بڑھیں گے، یہ ان کی زندگی کے کسادت اور کاروبار کی بربادی کا، کاروبار زندگی کی بربادی کا باعث بنے گا۔ یہ ان کو اس میں کوئی فائدہ نہیں حاصل ہونے والا۔ آپ ان کو اپنا کام کرنے دیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، اے میرے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں کہ ہر کوئی اپنی وہ شاکلہ کہتے ہیں کلی کو، اپنی کلی کے گرد گھومتا ہے، جو چیز اس نے بنا لی ہے بس اسی کے گرد گھومتا رہے گا۔ آپ لوگوں کی طرف توجہ مت دیں، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے ذکر کی طرف متوجہ رہیں، تاکہ آپ کو خواجگان نقشبندیہ کے، بزرگان نقشبندیہ کے فیوضات اور برکات حاصل ہو سکے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے پیش نظر اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہوتا ہے، اس کے فروغ کے لیے کوششیں کرنی پیش نظر ہو جائیں، جن کا مقصد زندگی یہ بن جائے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، پھر وہ دنیا کے لوگ جو ہیں، یا اختلافات کرنے والے لوگ یا اعتراضات کرنے والے لوگ، ان کی طرف پھر نہیں دیکھتے۔ کیوں؟ اگر ان چیزوں پر توجہ دی جائے گی تو پھر وقت ضائع ہوگا، اتنا وقت جو دنیا داروں کے ان معاملات کی طرف اور ان کی مخالفتوں کی طرف اور ان کے اختلافات کی طرف جتنا وقت ضائع کیا جائے گا، وہ وقت اگر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں لگا دیا جائے تو یہ اس نقصان کے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ تو جن لوگوں کی مقصد زندگی اللہ کے دین کی سربلندی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، آپ کا عشق ہو، آپ کی پیروی کرنا مقصود ہو، آپ کو راضی کرنا مقصود ہو، آپ کی خوشنودی طلب کرنا مقصود ہو، وہ پھر ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ہم کیوں وقت ضائع کریں اپنا، ہم اس سارے وقت کو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے صرف کر دیں، خرچ کر دیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ میری ان گزارشات پر ہم سب کو توجہ کرنی چاہیے اور عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ آمین۔